بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم کی ویسے تو ہر آیت ہی عجیب ہے، لیکن یہ جو آیات ہیں یہ اس دنیا کی زندگی کو کھولنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. ان آیات میں کیا کہا گیا؟ ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر یہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ کے 2-3 سردار آئے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم اس کو جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہاں الفاظ ہیں نتبع الہدی. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں، قرآن کو مان لیں، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں، آپ پر ایمان لے آئیں. ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. بھائی انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایسا کرنا، لیکن ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، ہماری ایک مجبوری ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ اگر ہم ایسا کر لیں پورا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا اور ہمیں مکہ سے بے دخل کر دیں گے. اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آتے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لیتے. ہم لوگوں کی مخالفت سے ڈرتے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. ہماری مجبوری ہے، سچ جانتے ہوئے بھی، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لا نہیں سکتے. یہ انہوں نے ایمان نہ لانے کا عذر بیان کیا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَّلَقُوا، یہ جگہ جو ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ ہے، بنجر جگہ ہے، چٹیل میدان ہے. یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو بھائی یہاں کیا کیا؟ آباد کیا. کرتے کرتے اللہ نے اس شہر کو عظیم الشان شہر بنا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ جنگی، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، کوئی قافلہ سفر نہیں کر سکتا. پتہ کتنی بدترین ڈکیتی کرتے تھے؟ خوف آ جاتا ہے. کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے، اس قافلے پر حملہ کرنا ہے، سارا مال لوٹ لینا ہے، بندوں کو قتل کر دینا ہے، ان کی عورتوں کو اپنی باندی بنا لینا ہے، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لینا ہے. بھائی یہ سنگینی محسوس کر رہے ہیں ڈکیتی کی؟
دنیا میں آج تک کہیں بھی اس طرح نہیں ہے. مال لوٹنا ہے، مال سے غرض ہے. اگر کہیں رکاوٹ آئے پھر واردات ہوتی ہے کسی کے قتل کی، وگرنہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد مال لینا بھی ہوتا، جان لینا بھی ہوتا، ان کا مقصد عورت بھی ہوتی، ان کا مقصد بچے بھی ہوتے. زید بن حارثہ حضور تک کیسے پہنچے تھے؟ ان کی والدہ حضرت زید بن حارثہ کو لے کر اپنے میکہ ملنے جا رہی تھی ایک قافلے میں. ڈکیتی کی واردات ہوئی، سارا مال چھن گیا، بچے بھی چھن گئے، کچھ بندے قتل ہو گئے. اس بھگدڑ میں زید بن حارثہ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ آ گئے. ان کی والدہ بچ گئی، ان کی والدہ بچ گئی. اب یہ بچہ گیا کدھر؟ والدین تلاش کرتے کرتے تھک گئے، عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے. زید بن حارثہ بچے ان ڈاکوؤں نے اٹھا کے آگے جا کے غلام بنا کے بیچ دیا. غلام بنا کے بھائی کیا کر دیا؟ بکتے بکتے مکہ کی مارکیٹ میں آ گئے. حکیم ابن حزام نے ان کو دیکھا کہ یہ بچہ بڑا قابل ہے. حکیم ابن حزام نے ان کو خریدا، خرید کے اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو گفٹ کر دیا، تحفتاً دے دیا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ بچہ جو ہے حضور علیہ السلام سے نکاح کے بعد زید بن حارثہ کن کو دے دیے؟ حضور علیہ السلام کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا. ان کے والدین نے بڑا تلاش کیا ہمارا بچہ کدھر گیا. ان کے قبیلہ کے کچھ لوگ حج پر آئے، انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پہچان لیا. پہچان کے حج سے واپس جا کے انہوں نے ان کے والد کو بلایا کہ آپ کا بچہ تو مکہ میں ہے. وہ پورا پتہ لے گئے کہ آپ کس کے پاس ہو، کیا نام ہے. حضور علیہ السلام کا پورا پتہ لے گئے اور پھر ان کے والد ان کو خریدنے آئے. پھر وہ مشہور واقعہ ہوا جو تقریباً ہر مسلمان کو آتا ہے. اب اس زمانے کی چوری ڈکیتی یہ تھی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو ہم آپ کو اللہ کا رسول، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب، دین اسلام کو سچا دین سمجھتے ہیں، ہمیں اندر سے پتہ ہے، لیکن ہم آپ کی اتباع اس لیے نہیں کر سکتے کہ سارا عرب کیا ہو جائے گا؟ ہمارا دشمن. وہ ہمیں مکہ سے نکال دیں گے. یہاں الفاظ نتخطف من ارضنا، وہ ہمیں ہمارے شہر سے بے دخل کر دیں گے، مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بدبختو، جب تم 360 بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بھائی کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو. اور اتنی شرک میں کمینی حد تک چلے گئے ہو کہ بیت اللہ کی چھت پر بھی بت چڑھا دیا. اس کے باوجود تمہارے دائیں بائیں چوری ڈکیتی کی حالت یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بغاوت، نافرمانی، شرک، بیت اللہ کی بے ادبی کے باوجود تمہیں یہ عزت دی ہے کہ تمہارا قافلہ اس خانہ جنگی میں جب گزرتا ہے وہ بیت اللہ کا جھنڈا اونچا کر لیتا ہے تو راستے کے ڈاکو پرے ہٹ جاتے ہیں، تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیتے. وہ ڈاکو جو قافلوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں مکہ والوں کا قافلہ آ رہا ہے، کن کا قافلہ آ رہا ہے؟ مکہ والوں کا. ڈاکو ہوتا یہی، مکے کا قافلہ جب جاتا نا تو وہ مکہ کا، قریش کا جھنڈا اونچا کر لیتے. پورا عرب ان کی خدمت اور سیوا کرتا. راستے کے ڈاکو
ان کے جانوروں کو چارہ ڈالتے اور کیا کہا کرتے ہو بھائی بیت اللہ کے خادم آ گئے. کون آ گئے؟ بیت اللہ کے خادم. پورا عرب مکہ والوں کو اپنا بڑا سمجھتا، ان کو عزت دیتا. یہ مزے سے سفر کرتے، گرمی میں سردی میں کوئی رکاوٹ نہیں. پورے عرب کو بھائی پورے عرب کو تجارت کے لیے 4 مہینے ملتے. اشہر حرام، الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص. بھائی پورے عرب کو تجارت کے لیے کتنے مہینے ملتے؟ اس 4 مہینے میں پورے عرب کا معاہدہ تھا کہ چوری ڈکیتی قتل و غارت نہیں کریں گے. باقی 8 مہینے کوئی اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا تھا. اور مکہ والے 12 کے 12 مہینے. اور رستے کی خدمت الگ، رستے کی خدمت الگ. اسی کو قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ. اور اللہ نے تمہارے اوپر خوف ہی نہیں رکھا. اور دوسرا اعزاز، عربوں کی آپس میں دشمنی قتل و غارت ہوتی، جب وہ مکہ آتے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا حرم ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں کوئی تلوار نہ چلاتا، باپ کا قاتل سامنے ہوتا. لیکن کیا سمجھتے ہم کس شہر میں ہیں؟ امن والے بلد امین میں ہے، امن والے شہر میں ہے، کوئی مسئلہ نہ ہوتا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب شرک کے باوجود اللہ نے تمہیں عزت اتنی دی ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جب تم اللہ تعالی پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو گے، تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی کیا بڑھ جائیں گے؟ اب ذرا سمجھو میری بات، مجھے اس سے ایک اہم سبق حاصل کرنا ہے مجھے اور آپ کو. آج 1400 سالوں سے مسلمان ان آیات کو نہیں سمجھ پا رہے. پاکستان کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں جناب اگر ہم نے سود لین دین ختم کر دیا تو معیشت ڈوب جائے گی. بھائی آپ حضرات سن رہے ہیں میری بات؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سود چھوڑ دیا تو ہماری معیشت چل نہیں سکتی. IMF ناراض ہو جائے گا، ورلڈ بینک ہمیں قرضہ نہیں دے گا، فلاں کام کیا امریکہ ناراض ہو جائے گا. فلاں کام کیا تو بھائی کون ناراض ہو جائے گا؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بری حرکتوں کے باوجود جب اللہ جل جلالہ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں برسا رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو بھائی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نعمتوں میں کمی آتی ہے اضافہ ہوتا ہے؟ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب اگر ہماری بیٹی پردہ کرے گی تو رشتہ کہاں ہوگا؟ اگر بیٹے نے داڑھی رکھ لی، وہ نماز لگ گیا پڑھنے، اس کو رشتہ کون دے گا؟ میں ہمارے یہاں کے ایک ڈاکٹر سے واقف ہوں، ان کی بیٹی بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے. ان کی بیٹی بھی کیا ہے؟ شرعی پردہ کرتی. انہوں نے کئی مرتبہ مجھے بھی رشتے کا کہا، میں نے بھی 1-2 جگہ بات کروائی. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو پردہ نہیں شرعی پردہ کرتی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمیں منظور ہے. وہ بڑے دکھی ہوئے، میں ان کو سہارا دیتا رہا بار بار، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. کرتے 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 اللہ نے ایسی فیملی تک پہنچا دیا کہ ان کا لڑکا عام ڈاکٹر نہیں، بہت اعلیٰ
اور وہ تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی ڈاکٹر لڑکی چاہیے جو شرعی پردہ کرتی ہو، جو کیا کرتی ہو؟ تلاش کرتے کرتے اللہ نے ایسی جگہ انتظام کر دیا، جب وہ رشتہ لینے آئے انہوں نے کہا جی نہ ہمیں کوئی برادری سے غرض، نہ ہمیں کسی جہیز سے غرض، یہ فیملی ان سے دنیا کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے اوپر اعلیٰ، اللہ نے بہترین انتظام کر دیا۔ اب آگے صاحب اولاد بھی ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آزماتے ضرور ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آزماتے ضرور ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جناب یہ تمہارا عذر بدترین عذر ہے کہ اگر ہم یہ کام نیک کام کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں مکہ سے نکال دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جس وقت تمام عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آیا تو بھائی عربوں کی عزت بڑی کہ کم ہو گئی؟ اللہ نے ایسی ریاست دے دی، ایسا نظام دے دیا، انہی مکہ کے سیدھے سادے لوگوں نے، اونٹ چرانے والے لوگوں نے، حضرت عمر اونٹ چراتے تھے، کیسر و کسرا سپر طاقتوں کو توڑ کے مارا۔ ایک زمانہ تھا مکہ والے سپر طاقتوں سے بھیک مانگا کرتے تھے، اور اب سپر طاقتیں ان سے بھیک مانگ رہی ہیں۔ اور موجودہ صورتحال بھی ہے، یہ خادم حرمین بنے پھرتے ہیں 5-7 سال سے بھائی۔ اب سعودیہ کا رخ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں کہ جی ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، اس چیز کی بھی اجازت ہوگی، اس کی بھی اجازت ہوگی۔ نکموں نے حرم میں بھی لیڈی سٹاف، ذمہ دار یہ جو ملازمین ہیں پولیس کے، ان کا لباس دیکھو، حرم کے دائیں بائیں جوتے پہن کے پھر رہے ہیں حرم میں۔ وہ ڈیوٹی کیا پہن کے کر رہے ہیں؟ جوتے پہن کے کر رہے ہیں خواتین، اور کھلے عام اجازت دے دی۔ میں جدہ گیا ہوں بار بار، پہلے صورتحال کچھ اور تھی، اور اب دبئی چلے جاؤ اور جدہ چلے جاؤ ایک ہی بات ہے، جی ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جناب تمہارے آبا و اجداد اسلام پر آئے، اللہ نے ان کی عزت بڑھائی، بھئی ایسا ہوا کہ نہیں؟ اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ اللہ نے ہمیں قرآن اور اسلام کے ذریعے ہی عزت دی ہے، جب بھی مسلمان اللہ کے دین سے منہ پھیر کر عزت تلاش کرے گا اللہ اسے عزت نہیں دیں گے، اللہ اسے ذلیل کر دیں گے، اللہ اسے کیا کر دیں گے؟ ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے قرآن ذرا دیکھیں یہاں قرآن کریم 2-3 باتیں اور بھی ہیں وہ ترجمے میں آ رہی ہیں۔ وقالو، یہ کافر کہتے ہیں، ان نتبع الہدی، اگر ہم نے قرآن اور ہدایت اور اسلام کی اتباع کر لی نا، معک آپ کے ساتھ، اگر ہم نے آپ کی اتباع کر لی، نتخطف من ارضنا، ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا، اچک لیا جائے گا۔ زمین سے مکہ مراد ہے، ہمیں مکہ سے کیا کر لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن والے شہر میں جگہ نہیں دی؟ بھئی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے ان کو امن والے شہر میں جگہ۔ اگلی بات، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، بھاگے چلے آتے ہیں جس شہر کی طرف ہر طرح کے پھل، شیء رزقا من لدنا، جو ہماری طرف سے رزق ہے۔ بھائی تھوڑا توجہ کرنا، مکہ میں نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی نہر، نہ کوئی زرعی زمین، نہ کوئی باغ، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی کھیتی۔ بھئی ایسا ہی ہے؟ آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے، تھوڑا توجہ کرو، ایسا ہی ہے؟ اس کے باوجود ابھی حج دنیا میں سب سے زیادہ مہمان کس شہر میں ہوتے ہیں؟
سب سے زیادہ مہمان مکہ میں، جس شہر میں ہر وقت 2-2.5 لاکھ مہمان رہتا ہو، ہے کتنا؟ اچھا، حج کے دنوں میں 2 مہینے کے لیے 15 سے 20 لاکھ مہمان، ہے کتنا؟ جس شہر میں 2-2.5 لاکھ مہمان ہر وقت رہتے ہو، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت 4 لاکھ ہو جائے، کس وقت 1.5 لاکھ ہو جائے، اور حج کے دنوں میں جس شہر میں 18 سے 20 لاکھ مہمان آئے، اور وہ دنیا کی ہر طرح کی سہولت چاہتے ہوں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مکہ میں پانی کی قلت ہو گئی، روٹی کی قلت ہو گئی؟ حاجیوں نے آ کے بتایا ہو کہ کسی دکان پر کوئی چیز نہیں مل رہی؟ دنیا جہان کی اشیاء، دنیا جہان کی سبزیاں، ہم نے تو وہ سبزیاں یہاں دیکھی نہیں۔ میں نے 7 قسم کی شملہ مرچ وہاں دیکھی ہے۔ کتنے قسم کی؟ 7 قسم کی شملہ مرچ، سبز شملہ مرچ، سرخ شملہ مرچ، گولڈن کلر کی شملہ مرچ، 4-5۔ آپ کسی پھل کو دیکھ لیجئے، یہ سیب ہے، یہ 5 قسم کا سیب ہے، یہ امریکن ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ یمنی ہے، یہ سوڈانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ پوری دنیا سے اعلیٰ ترین غذا اللہ کہاں پہنچا رہے؟ اور بھائی جب حضور مدینہ گئے نا، حضور نے عجیب دعا مانگی صحیح بخاری میں، اے اللہ آپ جتنا رزق مکہ میں دے رہے ہیں مدینہ میں اس سے ڈبل دے، مدینہ میں اس سے کیا دے؟ اسی لیے 1400 سالوں سے مدینہ میں رزق مکہ سے ڈبل رہتا ہے۔ مدینہ کی مارکیٹ مکہ سے سستی، مدینہ میں ہر چیز کی ویرائٹی مکہ سے زیادہ، مکہ سے زیادہ۔ اس لیے جب حاجی جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، انہوں نے کوئی کھجور یا کوئی چیزیں خریدنی ہو، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی مکہ سے نہ کچھ خریدنا، کدھر سے خریدنا؟ مدینہ سے۔ دنیا جہان کی اقسام آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی ورائٹی جمع نہیں کی۔ آپ تصور تو کیجئے، کسی چیز کا خیال کیجئے، آپ پورے پاکستان میں پھر لیجئے، آپ کو انگور جو یہاں آتا ہے جی کوئٹہ کا فلاں کا یہی ہے، آپ وہاں جائیے، آپ کے سامنے 5 طرح کے انگور آئے گے، یہ لبنانی ہے، یہ مراکشی ہے، یہ افغانی ہے، یہ فلانا ہے۔ آپ وہاں جائیے، یہ 4 قسم کی موسمیاں ہیں۔ آپ پھل لے لیجئے، سبزیاں، اچھا گوشت لینا ہو، ہمارے یہاں گوشت کی 2-3 ہی قسمیں ہیں نا، آپ وہاں جائیے، یہ بختی اونٹ کا گوشت ہے 2 کوہان والے کا، یہ سنگل کوہان والے کا، یہ کالے اونٹ کا ہے، یہ سفید اونٹ کا ہے، یہ جنگلی بکرے کا گوشت ہے، یہ فلاں بکرے کا گوشت۔ دنیا جہان کی میں جدہ اور میں نے مکہ میں عزیزیہ میں ایک گوشت کا وہ بہت بڑا، میں مطالعاتی اعتبار سے وہاں گیا تو حیران رہ گئے کہ یہاں کتنی قسموں، کون سی گوشت کی حلال قسم ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، جو بکرے کی قسمیں آپ وہاں پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ وہاں بندہ ان آیاتوں پر حیران، الذی اطعمہم من جوع، الذی، ہم نے ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وہاں پتہ چلتا ہے۔ اور میں نے خود مدینہ کے لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ نے یہاں کی تجارت میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے۔ میں کہا واہ واہ، حضرت ابراہیم یہاں دعا مانگے، کیا دعا مانگی؟ ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ہاجرہ نے دعا مانگی۔ تو بھائیوں میں ان آیات پر جو اتنا زور دے رہا ہوں نا، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ نیکی سے، تقوی سے، اچھائی پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں چھینتا نہیں بلکہ دنیاوی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں، یہ عذر لنگ آج ہمارے یہاں ہے، اگر اپنی معیشت کو سود سے پاک کر لیا تو یوں ہو جائے گا، اگر یوں کر لیا تو یوں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے سے زیادہ برکتیں بڑھیں گی۔ یہ انسان کی بے وقوفی ہے کہ جناب اگر دکان سے اٹھ کر 5 وقت نماز پڑھنے گیا تو گاہک خراب ہو جائیں گے، گاہک کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ملتان میں ایک صاحب کو دیکھا، نماز کے بڑے پابند، نماز کے بڑے پابند۔ ہم نے ان سے کوئی چیز خریدنی تھی، عصر میں پہنچے، پتہ چلا نماز پڑھنے گئے ہوئے، نماز پڑھ کے آئے، آرڈر دیا، مغرب کا وقت ہو گیا، پھر نماز پڑھنے، دکان سب نے نماز پڑھنی۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے سوال پوچھا کہ آپ اتنا نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، پورے ملک میں آپ کا مال جاتا ہے، خلل تو نہیں پڑتا؟ کہنے لگے جناب مولوی صاحب خلل نہیں پڑتا، اللہ کی توفیق سے جب نماز پڑھنے جاتے ہیں 4 گاہک چھوڑ کے آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں 8 کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے جاتے، اور ہم خود کھڑے ہونے والوں میں سے تھے نماز پڑھ کے، اور جب نماز پڑھنے جاتے ہیں 4 چھوڑ کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں کتنے کھڑے ہوتے ہیں؟ 8 کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی شروع سے، کہنا نہیں شروع میں پریشانی ہوتی تھی لیکن الحمدللہ نماز کا اہتمام کیا، اب تو 50 سال ہو گئے ان کے کاروبار کو۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب سب گاہکوں کو پتہ ہے کہ اذان ہونی ہے، گاہک بھی ہمارے ساتھ سامنے کدھر چلے جاتے ہیں؟ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی نادانی ہے، وہ یہ کہے کہ جناب اگر میں کاروبار اپنی کرسی سے اٹھ کر نماز پڑھنے گیا تو کیا ہو جائے گا کاروبار میں؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اسی آیت سے دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔